آج جو ہم بات کریں گے وہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس ہے۔ ہراسمنٹ یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ میل ٹو میل بھی ہو سکتی ہے، میل ٹو فیمیل، فیمیل ٹو فیمیل اور فیمیل ٹو میل بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی ہے، کسی عمر کے لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت جاننا ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا میں نے کام کیا ہے، بہت ساری خواتین، ینگ لڑکیاں بہت سارے شعبوں کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے جو بہت پازیٹیو ہے پاکستان کے اندر کہ عورتوں نے چاہے وہ انٹرپرینیور کی شکل میں ہو یا جا کر انہوں نے بہت سارے اور پروفیشنز کو جوائن کیا ہے، پروفیشنل ڈگریز لے رہے ہیں، تو اس میں پاکستان کا جو ایک سکور ہوتا ہے نا، انڈیکس ہوتی ہے جینڈر پیرٹی کی، گلوبل بھی ہوتی ہے، نیشنل بھی ہوتی ہے، اس میں پاکستان نے بہت امپروو کیا ہے۔ پاکستان کی مختلف شعبوں کے اندر عورتیں انڈکٹ ہو رہی ہیں، وہ وہاں پہ اپنی صلاحیتیں دکھا رہی ہیں، اور صرف وہ جو کنونشنل ہوتے تھے، انسٹیٹیوٹ ہوتے تھے، لائک جی ٹیچنگ ہو گئی یا آپ کا ہیلتھ کا سیکٹر ہو گیا، تو زیادہ عورتیں اس وقت وہاں پہ جایا کرتی تھی، لیکن اب بہت زیادہ شعبوں میں جا رہی ہیں، جو بہت پازیٹیو، بہت انکریجنگ ایلیمنٹ ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے اچیو کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عورتیں جن شعبے میں جا رہی ہیں، جس آرگنائزیشن کو جوائن کر رہی ہیں، وہ آرگنائزیشن ان کو کیسے ویلکم کرتی ہے، وہ کون سے میئرز اور میکنزمز اسٹیبلش کرتی ہے جہاں ان کے نہ صرف یہ ہے کہ ان کو ان کی گروتھ میں ان کو اپرچونٹی ملے، ساتھ پروفیشنل گروتھ میں اپرچونٹی ملے، اور ساتھ ساتھ اگر ان کو کوئی وہاں پہ ایشو آتا ہے تو اس ایشو کو ایڈریس کیسے کیا جائے گا، تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے تمام ادارے، ہمارے تمام انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشنز اس بات کے لیے ارینجمنٹس کریں، کیونکہ سیکشل ہراسمنٹ یا ہراسمنٹ جو ہے یہ ادارہ تو کوئی نہیں چاہے گا کہ وہاں پر اس طرح کی شکایتیں اٹھیں یا اس طرح کا ماحول بنے۔ ظاہر ہے اگر اس طرح کا ماحول ہوگا تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، تو ادارے تو نہیں چاہتے، لیکن اداروں کو یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے، مینجمنٹس اور ایڈمنسٹریشن کو یہ ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایشو ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جگہ جگہ موجود ہے، اس کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ اگر ہم وہ ریئلائز کر لیتے ہیں، ہمارے ادارے اس کو ریئلائز کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے میئرز لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عورتیں تو ظاہر ہے جب سے پاکستان بنا ہے کام کر رہی ہیں، مختلف شعبے میں کر رہی ہیں، لیکن اب نان کنونشنل پروفیشنز بھی جوائن کر رہی ہیں، تو پاکستان میں اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ سیکشل ہراسمنٹ اگر ہم عورتوں کے مسائل کی فہرست بنائیں تو ٹاپ آف دا لسٹ جو ہوتا ہے وہ سیکشل ہراسمنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری گلی محلے اور سڑکوں کے اوپر ہو رہی ہو، ہماری پبلک ٹرانسپورٹیشن کے اندر ہو رہی ہو، اور اگر ہم ورک پلیس پہ آ گئے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ یا تو گھورا جا رہا ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں، ہمارے بارے میں ڈفرینٹ طرح کے کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، گوسپس کی جاتی ہیں، سم ٹائمز اس سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے بہت سارے سیکٹرز میں سے دیکھا جہاں پہ ان عورتوں نے یہ شکایات کی کہ جب وہ کام لینے گئی تو کوئی کنڈیشنز لگائی گئی، جاب اور امپلائمنٹ یا ورک کے لیے کچھ کنڈیشنز لگائے گئے، اور وہ کنڈیشنز کیا تھی؟ وہ سیکشل فیورز تھی۔ تو اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ان تمام معاملات کو چونکہ ہر انسان کا یہ حق ہے اور ہر خاتون کا یہ حق ہے کہ اس کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کوئی یہ سمجھے کہ اس کی ڈگنیٹی ہرٹ ہو رہی ہے یا کمپرومائز ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے اداروں کو کیا کرنا ہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ حکومت پاکستان نے 2010 میں 2 لاز پاس کیے۔ نمبر 1، پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ 2010، یہ سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کو ڈیل کرتا ہے۔ دوسرا لا پاس کیا، وہ پاکستان پینل کوڈ کی ایک سیکشن ہے 509، جس کے اندر امینڈمنٹ کر کے سیکشل ہراسمنٹ کو فردر ایلیبوریٹ اور ڈیفائن کیا گیا اور اسے کرمنلائز بھی کیا گیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ حکومتوں نے عورتوں کے مطالبے کو تسلیم کیا، جو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ہمیں ورک پلیس پہ بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ وہ فیکٹری ورکر بھی کہتی تھی، وہ کھیت مزدور عورت بھی کہتی تھی، وہ بھٹا مزدور عورت بھی کہتی تھی، وہ فورسز میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی یہی شکایت لے کر آتی تھی۔ تو اس شکایت کو حل کرنے کے لیے جو انتظامات کرنا ضروری تھے، وہ ظاہر ہے اس کو ایک لیگل وے میں کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ 2 لاز جو ہیں 2010 میں پاکستان میں پاس ہوئے، اور پاکستان کی جو لیجسلیٹو ہسٹری ہے اس میں یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ
کہ صنفی برابری یا صنفی یہ جو استحصال ہے یا جنسی استحصال ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے لاز کے اندر بلکہ اسپیشل لاز جو ہیں وہ فریم کیے گئے، اور ان کے مطابق پھر اب پاکستان کے اندر اس وقت سے ہی پورے پاکستان کے اندر ان دونوں لاز کی کمپلائنس بھی ہو رہی ہے، انفورسمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، تو جو اچھی بات ہے ان دونوں لاز بھی، حالانکہ یہ اسپیشل عورتوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے بنائے گئے، عورتوں کی ڈیمانڈز تھیں، عورتیں زیادہ اٹھیں پاکستان کے اندر، جیسے کہا جاتا ہے عام طور پر کہ 99% عورتیں جو ہیں وہ یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں عمر کے کسی نہ کسی حصے میں سیکچولی ہراس کیا گیا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ لاز جو ہیں عورتوں کی ڈیمانڈ پہ بنائے گئے، اور اسپیشلی عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے، تو اس لیے اس کے ٹائٹل میں بھی آپ کو پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس نظر آتا ہے۔ مگر چونکہ انصاف کی بات تو یہی ہے کہ ہراسمنٹ بچوں کے خلاف بھی ہوتی ہے، مردوں کے خلاف بھی ہوتی ہے، مردوں سے مردوں کے خلاف بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس لاء کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ یہ لاز دونوں بلکہ تینوں میں کہوں گی کہ تمام انسانوں کے لیے ہیں، مرد، عورت اور ٹرانسجنڈر بھی شامل ہے اس کے اندر۔ پاکستان کا چونکہ پورا جو فیبرک ہے، سوشل فیبرک ہے، وہ میل ڈومینیشن ہے، اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ کہیں کہیں ہماری عورتوں کے پاس بھی اختیارات اور پاورز ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک پیٹریارکل اور میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، جہاں پہ کہیں نہ کہیں رویوں کے اندر اس طرح کی ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے کہ ہمیں اس کی ریفلیکشن ہمارے گھر، ہمارے باہر گلی محلہ، بازار، مارکیٹس، پبلک پلیسز اور اسی طرح سے ورک پلیسز کے اوپر وہ ریفلیکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے رویوں میں وہ بائسز، وہ تعصبات آ جاتے ہیں جس کا تعلق براہ راست پاور کے ساتھ ہوتا ہے، اختیار کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سب بینگ اے مدر، مجھے بھی اور شاید بہت ساری اور عورتیں بھی، ہم بہت عرصے تک اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹے پیدا ہوں گے یا بھائی پیدا ہوں گے تو وہ ہماری فیملی کو زیادہ اچھے سے رن کر سکتے ہیں، اکنامکلی ہمیں اسٹیبل کرنے میں فائدہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ کلینس میں، ٹرائبس میں سب چلتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیٹیاں جو ہیں وہ کمتر ہیں، سیکنڈری سٹیزن ہیں، اور ان کی جو ان کے درمیان میں، اور پھر خاص طور پر دیکھیے قدرت کا ایک عمل ہے، اور اس میں نہ آپ کا اور ہمارا کوئی اختیار ہے کہ ہم اپنی جنس متعین کر سکتے ہیں، ہم اپنی سیکس ڈٹرمن نہیں کر سکتے، نہ ہمارے والدین کا اس بات پہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ بیٹا، بیٹی یا ٹرانسجنڈر پیدا ہوں گے۔ اور آپ سب نے دیکھا ہمارے درمیان میں انسانوں میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، ٹرانسجنڈر ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے، جو بہت سارے گھرانوں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے تو شاید نہ ہوا ہو، لیکن ہم نے بہت ساری ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جن کو بہت مار پڑتی ہے اگر ان کے ہاں پھر سے بیٹی پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بہت زیادہ بچے ہوں تو کئی دفعہ تو لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نام ہی بیٹی کا اللہ معافی رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیں، مزید بیٹیاں ہمیں نہیں چاہیے۔ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کی ایک اسٹڈی تھی جس میں مانیٹر کیا گیا کہ عورتوں کی ہلاکت زچگی کے فوراً بعد کیا وجہ کیا بنی کہ ماں مر گئی، تو اس میں 52 عورتوں کی ہلاکت 3 سال کے اندر صرف اس بنیاد پہ ہوئی کہ اس بار بھی اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ تو یہ وہ سوچ ہے جس میں ہم یہ طے کرتے ہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو ہماری فارچون ہے، ہماری ویلتھ میں اضافہ ہوگا، ہمارا خاندان آگے بڑھے گا، اور یہ خاندان کی کفالت کرنے کا ایک ذمہ دار انسان آ گیا ہے۔ عورتیں آتی ہیں تو ایک سوچ ابھرتی ہے جو عمومی سوچ ہے، آپ کی نہیں ہو، ضروری نہیں ہے آپ کی ہو، لیکن ایک عمومی سوچ ہے کہ اس کا پروفائل کیا ہوگا، اس کی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی۔ اور اگر اللہ کرے کہ کسی گھر میں، مطلب میں اس کو خدا نخواستہ تو نہیں کہہ سکتی، یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے کہ اگر ٹرانسجنڈر پیدا ہو جائے تو ہم مرد اور عورتیں دونوں مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو تو گھر سے ہی نکالو، اس کو سوسائٹی کے خاص سیگمنٹ کی طرح ہم ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے تعصبات اور ہماری جو پرورش کے انداز ہیں ان تینوں کے بارے میں بالکل مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری سوچ ہے، اور جس میں ہم قدرت کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے پوری طرح سے کہ بیٹا، بیٹی اور ٹرانسجنڈر جو ہیں وہ ایکول ہیومن بینگس ہیں اور ان کے ایکول رائٹس ہوں گے، اور ایز سٹیزنس آف پاکستان ان کی ہر طرح کی براٹ اپ، ان کو ایکول اپرچونیٹیز دینا، ان کے رائٹس کو پروٹیکشن دینا، یہ تینوں سیکسز سے تعلق رکھنے والے لوگ یا تینوں جینڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان تینوں کو ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے۔
لیکن ہمارے سماج کے اندر ابھی بھی یہ اسٹرگل جاری ہے کہ ہمیں ان کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے، اور اگر کرنا ہے تو پھر کتنے تسلیم کرنے ہیں. بٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 25, 26, 27 ہر شہری، ہر انسان کے لیے ڈگنیٹی اور ایک باوقار روزگار کی گارنٹی کرتا ہے. اسی طرح پاکستان نے جو اور بہت سارے کنونشنز بھی ریٹیفائی کیے ہیں اس کے مطابق بھی 100 کنونشن 100 اور 111 یہ بھی گارنٹی کرتے ہیں کہ عورتیں جب ورک پلیس پر آئیں گی تو ان کو کسی قسم کی ڈسکریمنیشن اور ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب ہم اپنا فوکس ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن کے اوپر میں لے کر آتی ہوں، اور میں آپ کو بتا رہی تھی جیسے کہ پاکستان میں پہلی بار یہ لاز جو ہیں وہ پاس ہوئے اور بہت ان کو ویلکم کیا گیا. جب یہ لا پاس نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے جو بھی سوچا گیا اور بنایا گیا، ڈرافٹس بنائے گئے، ان کو بہت ساری آرگنائزیشن نے پہلے ہی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا. کیونکہ ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر عورتیں روزگار کے لیے آ رہی ہیں تو ان کو ایک ڈگنیفائڈ ورک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا مینجمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور وہ میئرز ان کو لینے چاہیے. اب لاز کیا ہیں تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ایک لا تو ہے کہ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس ایکٹ. تو ورک پلیس کی اوپر ہمیں خاص طور پر جو اس کی ڈیفینیشن ہے اور جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں خود بھی نظر آتا ہے آبزرویشن کے دوران بھی کہ ادارے کے اندر فرض کر لیجئے کہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایسا ماحول ہے کہ جس میں گھٹن کی فضا بھی ہے، ہوسٹائل بھی ہے، اس کو بھی ہم اسی زمرے میں لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی سیکشل ہراسمنٹ کی کمپلینٹ آ جاتی ہے اس ادارے میں تو مینجمنٹ یا جس کے خلاف ہے وہ ریٹیلیشن کرتا ہے، ریونج لیتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی سیکشل ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. اور بہت سادگی سے اگر میں سمجھانا چاہوں کہ سیکشل ہراسمنٹ کیا ہوتی ہے تو وہ آپ یہ سمجھیے کہ کوئی بھی ایسی ان ویلکم سیکشل ایڈوانس، ان ویلکم کے اوپر بہت زور ہے، کوئی بھی ایسی سیکشل ایڈوانس پیش قدمی جس کو کہتے ہیں جو اس بنیاد کے اوپر ہو کہ یا تو سیکشل فیورز مانگی جا رہی ہیں، ریکویسٹ کی جا رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ تعلق بنانے کے لیے بات کی جا رہی ہے اور پیش قدمی کی جا رہی ہے، یا پھر اس کو نوکری یا جاب کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ آپ کچھ ٹائم ہمارے ساتھ گزاریں تو ہم آپ کو نوکری دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چائے پئیں، کھانے پہ جائیں تو ہم آپ کی اچھی جگہ پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یا پھر پروموشن دے دیتے ہیں، یا انکریمنٹ لگ جائے گی. تو اس قسم کی جتنی صورتحال ہوگی اس کو ہم سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کہتے ہیں. اس کے علاوہ پبلک میں جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس میں آوازیں کسنا، کامنٹس دینا، جملے پاس ہوتے ہیں، ہوٹنگ ہوتی ہے، ٹچنگ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ سب بھی سیکشل ہراسمنٹ میں ہی آتا ہے. تو ہمیں جو جس نظر سے دیکھنا ہے اپنی ورک پلیس کے اوپر، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رویے لوگ اپنے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز اس بات کو پروموٹ نہیں کرتی ہیں، ان کے ویژن کے اندر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہاں اگر سوسائٹی سے کوئی بھی، جس طرح سے آپ ماشاءاللہ کتنے ڈفرینٹ فیملی بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ڈفرینٹ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، اسی طرح سے ہمارے جو اداروں کے اندر میل کولیگز بھی آتے ہیں، اور جو بھی آتے ہیں وہ اپنے ڈفرینٹ بیہیویئرس کو ساتھ لے کے آتے ہیں. وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ادارہ اپنی اس باؤنڈری کو بہت کلینزنگ کرے اور بار بار ری انفورس کرے اس بات کو کہ یہاں پر سیکشل ہراسمنٹ کے لیے کوئی اسپیس یا گنجائش موجود نہیں ہے اور کوئی ٹالرنس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ہمارا سسٹم ہے. آپ یہاں اپنے رویے کے اندر تبدیلی کر کے آئیں گے اور آپ اپنی کو ایگزسٹنس کو، کولیگس کو سپورٹ کریں گے، رادر کہ جی ان کے لباس کے حوالے سے یا ان کی سیکس کے حوالے سے یا ان کے اس سے جڑے ہوئے کچھ اور معاملات کے حوالے سے اس طریقے کی بات کریں جس سے کہ وہ جو ہمارے لاء کے اندر سیکشل ہراسمنٹ کی جیسے ڈیفائن کیا گیا وہ اس کے اندر آتا ہو. دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ لاء بننے سے پہلے بھی بہت سارے اداروں نے اس پہ امپلیمنٹیشن شروع کر دی تھی. اٹ مینس یہ لاء بہت پریکٹیکل اور بہت ایزی ہے کیونکہ یہ ہمارے سماج کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام آرگنائزیشنز کو ایک پورا کوڈ آف کنڈکٹ دیا گیا جس کو لیگل کوریج اور پروٹیکشن حاصل ہے. تو وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اداروں سے؟ فرض کیجیے آپ کا یہ پولیس ایز این انسٹیٹیوشن میں دیکھ رہی ہوں، تو یہاں پہ ادارے کے اندر ایک
3 رکنی کمیٹی اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے. نمبر 1 پہلا اسٹیپ اس لا کی امپلیمنٹیشن کا پہلا اسٹیپ کہ یہاں پر 3 ممبر اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے پہلے سے ہوئی بھی ہو. چونکہ یہ لا 10 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے تو اس کی امپلیمنٹیشن اور کمپلائنس جو ہے ہر ادارے کے اوپر مینڈیٹری ہے. بائی لا اٹس اے مینڈیٹری اسٹیپ کہ ہر ادارے کے اندر 3 ممبر اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس بات پہ پوچھیے کہ وہ انکوائری کمیٹی میں لوگ کون ہیں اور وہ کیسے اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. اسٹیپ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی کانسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے جس کے پاس اگر کمیٹی کے پاس کمپلینٹ آتی ہے تو وہ اس کی جو ریکمنڈیشنز اور فائنڈنگز ہیں تو وہ اس کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جاتی ہے. سم ٹائمز کچھ چھوٹے اداروں میں سنگل پرسن بھی وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا چونکہ بہت زیادہ بڑا ادارہ ہے ہو سکتا ہے یہاں پر ایک سے زیادہ افراد کے پاس یا ہیومن جو HR ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس یہ اختیارات موجود ہوں. تو آپ ضرور اس بات پہ بھی آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے اور آپ ضرور ان سے پوچھیے کہ وہ اتھارٹی کون سی ہے. اسٹیپ نمبر 3 یہ ہے کہ ہر ادارے کی چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا, اس کے ڈسٹرکٹ برانچز ہیں یا وہ بہت نیشنلائزڈ اور سینٹرلائزڈ ادارہ ہے, ہر ادارے کی جو کوریڈورز ہیں وہاں پہ کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے وہ ڈسپلے ہوا اور وہ اس زبان میں ڈسپلے کیا جائے جو سب کو سمجھ آتا ہے. فرض کر لیجئے ہمارے ہاں اردو بہت جلدی سب کو تقریباً سمجھ آ سکتی ہے, انگلش بھی لگایا جا سکتا ہے. تو پورے پاکستان میں چونکہ اور بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں تو ان کے زبانوں کی ٹرانسلیشن موجود ہے اور اس کا ڈسپلے ہونا بہت ضروری ہے تاکہ تمام امپلائیز کو بھی یہ پتہ ہو کہ یہ لا یہاں پہ موجود ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اور دوسرا جو وزٹرز آتے ہیں ان کو بھی اس بات کا پورا اندازہ ہو کہ یہاں پہ لا کی کمپلائنس ہو رہی ہے. تو یہ 3 سٹیپس ہیں. چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ تمام سٹاف کو بٹھا کر ان سے بات کی جائے کہ آپ کے ادارے کے اندر سیکشل ہراسمنٹ کو ایک سیریس ایشو سمجھا جائے گا اگر ایسا کوئی ایکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی جس کی اتھارٹی ہے وہ اس کو ابیوز نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ انوائرمنٹ ہاسٹائل نہیں ہوگا, ڈگنیفائڈ ہوگا. اور سب سے آخری بات یہ کہ اگر کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے تو یہ ہماری اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی ہے, یہ اس کے پاس آپ کی کمپلینٹ جا سکتی ہے اور یہاں پہ ایڈریس ہوگا. اب وہ جو کمپلینٹ کرنے کا فرض کر لیں, جیسے میں نے آپ سے ورک پلیس کی ڈیفینیشن بھی بتائی ہے آپ کو کہ کسی بھی قسم کی اس طرح کے ایکٹ کو جو ان ویلکمنگ ہوگا اور سیکشل فیور سیکھ کی جائیں گی, چاہے وہ ریٹن ہو یا وربل طریقے سے کی جائیں, کسی بھی طریقے سے ہوں, تو وہ سیکشل ہراسمنٹ کا ایکٹ کہلاتا ہے. اس میں اگر کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, خاتون بھی ہو سکتی ہے, اگر کوئی ہراسمنٹ مرد کے خلاف ہوئی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اسی لاء کے انڈر. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ انفارمل طریقے سے بھی اپنا کمپلینٹ پروسیجر کر سکتے ہیں اور دوسرا ہے فارمل پروسیجر آف کمپلینٹس. دونوں طریقے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں. تو لاء یہ بہت گنجائش دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے مینیجر سے بات کر لیں یا آپ کمیٹی کے لوگوں کو وربلی کہہ دیں کہ ایسا ہو رہا ہے, پلیز اس کو ٹھیک کر لیجئے چیزوں کو, تو کمیٹی کا پورا یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کو سیریس لے اور 3 days کے اندر اندر اس کے اوپر انکوائری کرنے کے بعد اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. سیم ایز اگر آپ فارمل پروسیجرز اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریٹن کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. اور کمیٹیز کا یہ کام ہے, ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ 3 days کے فوراً بعد جب کمپلینٹ انہوں نے ریسیٹ کی تو اس کے فوراً بعد وہ اس پہ ایکشن لینا شروع کرتے ہیں, انکوائری شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دے ہیو 1 month for the conducting inquiry and proposing the recommendations or compiling the findings. اس کے بعد انہوں نے 1 month میں کام کرنا ہے اور پھر کمپیٹنٹ اتھارٹی کو وہ ریکمنڈیشنز اور فائنڈنگز دے دینی ہے جس میں وہ سزائیں بھی تجویز کرتے ہیں. اور اس قانون کے اندر سیٹ آف مائنر پینلٹیز بھی لکھا گیا ہے, میجر پینلٹیز بھی موجود ہیں. مائنر پینلٹیز میں یاد رکھیے گا اگر کوئی پرسن گلٹی ہو جاتا ہے اور کمیٹی سمجھتی ہے کہ وہ ہے تو پھر اس کی جو سزائیں ہیں اس میں مائنر جو پینلٹیز ہیں اس میں سینشور بھی شامل ہے, یعنی ڈانٹ ڈپٹ اور ملامت کر دی, جھاڑ کے بٹھا دی اور پھر چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو چلے ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ اس میں کسی کی پروموشن روکنا اور اس کے علاوہ انکریمنٹ روکنا وہ بھی شامل ہے. جو میجر پینلٹیز ہیں اس میں
نہ صرف یہ کہ پروموشن روکنا بلکہ ڈیموشن بھی ہے، ڈیڈکٹ بھی ہوتی ہیں، سیلریز بھی ڈیڈکٹ ہو سکتی ہیں اور انکریمنٹس بھی نہیں لگیں گے اور پروموشن جو ہے وہ ریڈیوس کر دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اس میں کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے، فورسڈ ریٹائرمنٹ ہے، ٹرمینیشن ہے، ڈسمسل فرام سروسز ہے، ریموول فرام سروسز ہے. تو یہ سیٹ آف پنشمنٹس ہیں، جس لیول کا آفینس ہوگا اسی لیول کی پنشمنٹ ہوگی. بعض اوقات اداروں کی چونکہ نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے تو بعض اوقات عورتیں اپنے ورک پلیس کو کمپلینٹ کرنے کے لیے کمفرٹیبل نہیں سمجھتی. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید کمیٹی یا تو بائسڈ ہے یا میری بات سنی نہیں جائے گی، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ میں یہاں پر کمپلینٹ نہیں کرنا چاہتی. تو اس کے لیے کچھ اور آپشنس بھی موجود ہیں کہ آپ اگر اپنے ادارے کی، بہتر تو یہی ہے کہ ادارے کے اندر کمیٹی جو ہے وہ ایفیکٹولی کام کرتی ہوئی نظر آئے، فعال ہو، مؤثر ہو، تو خواتین وہیں پہ اپنے ایشوز کو اپنے ادارے کے اندر ہی ریزالو کروا لیں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ یہاں سیٹسفائڈ نہیں ہیں اور ان کو کوئی ہوپ نظر نہیں آتی، جو سم ٹائمز ہوتا بھی ہے، یا وہ جو ہراسر ہے یا اوفینڈر ہے وہ بہت پاورفل پوزیشن میں ہے، تو وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں، تو ان کے پاس ایک اور پلیٹ فارم بھی موجود ہے کہ وہ وہاں پر بھی ڈائریکٹ کمپلینٹ اپنی لانچ کر سکتی ہیں، اور وہ ہے ہر صوبے کے اندر خاتون محتسب کا دفتر. پاکستان میں اس وقت ان 10 سالوں میں 4 صوبوں میں خاتون محتسب کے دفاتر موجود ہیں. فیڈرل میں بھی ایک موجود ہے. تو 5 امبرس پرسنس اس وقت موجود ہیں اور 5 خواتین کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت سارے اور امبرس پرسن اور یا جنہیں کہتے ہیں محتسب کہتے ہیں، ضلعی محتسب بھی ہوتے ہیں، وفاقی محتسب بھی ہوتے ہیں، مگر وہ اور طرح کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. یہ اسپیشل لا ہے، اسپیشل انسٹیٹیوشنس ہیں اور اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ امبرس پرسن ہیں، انہیں خاتون محتسب کہتے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھا بھی دوں گی. ہمارا جو پنجاب کا لا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یا کمپلینٹس کو ریسیو کرنے کے لیے پنجاب کے اندر جو ادارہ موجود ہے اس کا ایڈریس ہے 174 شادمان میں. باہر آپ کو گرین کلر کا بورڈ نہر کے اوپر ہی نظر آ جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے صوبائی خاتون محتسب پنجاب. ٹھیک ہے، یہ اسپیشل صرف اور صرف سیکشل ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی کمپلینٹ کو ڈائریکٹلی اس کی ہیئرنگ کے لیے ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس مینڈیٹ ہے کہ اگر آپ اپنی اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی سے جو بھی آپ کو فیصلہ ملا، فرض کریں ایک پارٹی یا دونوں پارٹیز میں سے کسی ایک کو وہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ اس سے رضامند نہیں ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اس کو ریویو ہونا چاہیے، تو ریویو کے لیے بھی یہ فورم اویلیبل ہے امبرس پرسن آفس آف دا پنجاب، جہاں پہ ڈائریکٹ کمپلینٹس بھی ریسیو ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ ریویو کے لیے، جسے ہم عام طور پر لیگلی اپیل کہتے ہیں، اپیل کے لیے وہ ایپلیٹ فورم بھی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. یہ ادارہ اس کے ساتھ ساتھ مانیٹرنگ کے لیے ذمہ دار ہے. اچھا، آپ نے یہ تالیاں کس بات پہ بجائی ہیں جناب؟ پہلے ذرا بتائیے. اسپیشل انسٹیٹیوشن بنایا ہے. دس از دا ہوپ، دس از اے کائنڈ آف ریلیف کہ جی اگر آپ کو اتنی بے چینی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور آپ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں اپنے ورک پلیس کے اوپر، تو نہ صرف آپ کے پاس اپنے ادارے کی ایک اسٹینڈنگ انکوائری کمیٹی موجود ہے جس کا کام ادارے کے اندر صرف کمپلینٹس ریسیو کرنا نہیں ہے. اگر میں اس کے ٹی او آرز آپ کو بتاؤں تو اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہیں. فرض کر لیجئے کوئی کمپلینٹ بھی انہوں نے ریسیو کر لی، اس پہ انہوں نے ساری انکوائری بھی کنڈکٹ کرنی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کو واچ کرنا ہے کہ کہیں پہ اس خاتون یا اس کمپلیننٹ کے اگینسٹ کوئی آفس میں گاسپس یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں، اس کو بھی انہوں نے واچ کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ میں زیرو ٹالرنس کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے سٹیپس لیے رکھنا ہے. اپنے ادارے کو بار بار یہ ریئلائز کرانا ہے، ری انفورس کرانا ہے کہ آپ اپنی اس ایشو کو بار بار ایڈریس کریں، بار بار لوگوں سے بات کریں، ریفریشر کورسز، ٹریننگز کے اندر اس کی بات کریں، تاکہ لوگ جو اپنے بیہیویئر سوسائٹی سے سیکھ کر آئیں اور کیری کرتے ہوئے ادارے کے اندر آ چکے ہیں، وہاں پہ ان کو یہ بار بار ریئلائز کرانا بہت ضروری ہے کہ ڈوز اور ڈونٹس ہوتے کیا ہیں. اس لحاظ سے کہ جو بھی عورتیں آ گئی ہیں، آپ کی کولیگس ہیں، یا ایون میں تو
ٹرانسجینڈر کو بھی ساتھ ساتھ زیر بحث لا رہی ہوں کہ ہم نے ان کی حرمت اور ان کی تکریم کے حوالے سے بھی اتنا ہی کانشیس اور اتنا ہی پرو ایکٹیو رول پلے کرنا ہے تاکہ وہ بھی جہاں سے گزر رہے ہیں یا جہاں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ کنڈیوسو ہو اور کسی طرح سے اس میں ہاسٹیلٹی یا انٹیمیڈیشن موجود نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں تک کی بات ہوئی. اب جو فرض کر لیجئے کہ آپ امبرس پرسن کے آفس سے بھی جو فیصلہ ہوا ہے دونوں پارٹیز, ایک پارٹی یا دونوں, اگر اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہیں دین نیکسٹ لیول کی ایپلیٹ جو ریپرزنٹیشن دی گئی ہے وہ پروونسز میں گورنر کو دی گئی ہے اور فیڈرل میں پریزیڈنٹ کو دی گئی ہے. تو دیز آر دا فائنل ایپلیٹ اتھارٹیز جہاں پر پھر جو ڈیسیژن ہے وہ فائنل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب ان سارے اسٹرکچرز, کمیٹیز اور انسٹیٹیوشنز اور اس لاء کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ورک پلیسز کو اتنا پروقار بنائیں کہ جہاں مرد آ کر کام کرے تو وہ بھی وقار کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی ارننگ کر کے اپنی زندگی میں گھر واپس جائے. اسی طرح سے جو عورتیں آ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی پرو ایکٹیولی وہ ارینجمنٹس ہونے چاہیے جو انسٹیٹیوشن کو کرنے ہیں تاکہ عورتوں کی کو انکریج بھی کیا جائے تاکہ وہ مین اسٹریم ہو, ورک فورس کا حصہ بنے, ایک پروڈکٹیو اور فعال شہری کے طور پر کام کریں اور اپنی کنٹریبیوشن سے سوسائٹی کو فردر جو ٹرانسفارمیشن ہم چاہتے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اسی طرح سے ٹرانسجینڈر کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی. تو یاد رکھیے کہ یہ جو لاز دو بنے ہیں, میں سمجھتی ہوں یہ ہماری ایک کتاب بھی ہم نے چھاپی ہے جس پہ ہم نے لکھا ہے دیز لاز آر گیم چینجر فار دا ویمن ان پاکستان. دیز آر دا گیم چینجرس. دیکھیے جب تک آپ کو معلومات نہیں ہوتی ہم فرسٹریٹ اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, اور جب خاص طور پر ہم جب اسٹوڈنٹس تھے, پڑھ لکھ گئے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں, تو کیریئر بہت امپورٹنٹ ایک مائل سٹون کی طرح آپ کی لائف کے اندر ہوتا ہے. اس مائل سٹون کو اچیو کرتے ہوئے انڈکشنز تو ہو جاتی ہیں, لیکن اگر ہمارے ادارے پہلے سے, جیسے اب دیکھیں 20 ڈیز کی یہ ایک ٹریننگ کورس ہو رہی ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس آرگنائزیشن کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کی جاب کی ڈسکرپشنز کیا ہیں, آپ کے TORs کیا ہوں گے, یہ سب آپ نے کرنا ہے. لیکن جو بیسک ایک ایشو ہے کہ جہاں پہ مرد اور عورتیں آپس میں کام کرتے ہیں وہاں پر سیکشل ہراسمنٹ یا اس طرح کے تعصبات کے ساتھ تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے, بیکاز اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ اور پینفل ایکسپیرئنس ہوتا ہے. سیکشل ہراسمنٹ کوئی آسان بات نہیں ہے, اس کو ایکسپیرئنس کرنا, اس میں سے گزرنا بہت پینفل ہوتا ہے, اور یہ مردوں کے لیے بھی پینفل ہو سکتا ہے, بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور ہم عورتوں کے لیے بھی ہے. ابھی تک پاکستان کے اندر زیادہ ڈسکریمنیشن, وائلنس یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس پہ عورتوں نے بہت یونٹی کی ہے, انہوں نے اپنی چیزوں کو کنسولیڈیٹ کیا ہے اور سرفیس پہ لے کے آئی ہیں کہ ہمیں یہ پرابلمس آتے ہیں, اور ان کو سنا بھی جا رہا ہے. بہت سارے آپ نے سنا ہوگا پرو ویمن لاز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ اور سوسائٹی کے اندر ان لاز کے حوالے سے بھی ڈیٹرنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ میں ٹریننگ پروگرامز کے اندر ان کو انکلکیٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو بھی آپ بلاتے ہو, ٹائم دیتے بھی ہو, لیتے بھی ہو کہ بھائی بتائیے اس ایشو کے اوپر کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکتے ہیں, اپنے رویوں میں بہتری لا سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہم کام کریں وہاں پر بھی ہمیں فیئر اور آنیسٹ ہونا چاہیے, اور ہم اپنے رویے سے اپنے کولیگس کے لیے کوئی ہارمفل تو نہیں ہو رہا, اور یہ کہ جب میں کام کر رہی یا کر رہا ہوں تو مجھے میری ڈگنیٹی کے ساتھ مجھے ارننگ کا حق ملنا چاہیے, جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی گارنٹی کرتا ہے اور ہماری ادر کمٹمنٹس بھی کرتی ہیں. اس رویے کی بنیاد کے اوپر بعض اوقات کچھ ڈینائل کی کیفیت بھی رہتی ہے, او نہیں ہماری آرگنائزیشن ایسی نہیں, ہم تو بالکل فیملی کی طرح رہتے ہیں, فیملی کی طرح کام کرتے ہیں. یہ کسی حد تک سچ بھی ہو سکتا ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کرتی, لیکن اگر کسی ادارے کے اندر کوئی بھی سیکشل ہراسمنٹ کی کمپلینٹ سامنے آ جاتی ہے یا موجود ہے تو ہمیں اس پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے کوئی شرم یا شرمندگی کی بات نہیں ہے. شرم کی بات اس وقت ہوگی کہ اگر ہماری ایبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیل کر سکیں. اگر آ گئی ہے سرفیس پہ تو سوسائٹی کا ایک بیہیویئر ہے جو کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو بہت پازیٹیولی لینا چاہیے.
ہمارے پاس پالیسیز بھی ہیں, ہمارے پاس لاز بھی ہیں, اور اگر اداروں کا ویژن اچھا ہو تو وہ اس کو ڈیل بھی کر لیتے ہیں, اور اس کے مطابق وہ اپنے, اور کسی ایک واقعے سے یا ایک کمپلینٹ سے بعض اوقات بہت بڑا گیم چینجر وہ ثابت ہوتا ہے. ابھی ہم روم میں بیٹھے ہوئے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے کیسز آ جاتے ہیں جن سے پوری سوسائٹی کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. نہ صرف اس کے اوپر بہت سارے پریکاشنز آ جاتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, بہت ساری نئی پالیسیز بنتی ہیں. آج کل آپ دیکھ لیجئے چائلڈ سیکشل ابیوز کی بہت زیادہ آپ کو خبریں نظر آتی ہیں, ریپ کے انسیڈنٹس کی بہت زیادہ خبریں آ جاتی ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور ادر میڈیمز جو ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں, تو لوگ آ کے شکایت اس کے اوپر اب رکھنا شروع ہو گئے ہیں, تو ایک طرح کی چیخو پکار ہوتی ہے, شور مچتا ہے, اور پھر ساتھ ہی اس کے اوپر بہت ساری تربیت کا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. کچھ پریکاشنز ہوتے ہیں, کچھ میئرز لینے ہوتے ہیں, بحیثیت والدین اپنے بچوں کی تربیت میں لیتے ہیں, بحیثیت ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ادارے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی جو پیڈاگوجی ہے یا ان کی جو سائیکولوجیکل اپ برنگنگ ہے اس کو کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے, اور اس درسگاہ کے اندر کتنا ایک صاف ستھرا اور ڈگنیفائڈ انوائرمنٹ کو انشور کرنا ہے. اسی طرح سے ہماری پولیس کورٹس جو ہیں وہ بھی اس پہ سوچ و بچار کرتی ہیں. لیجسلیچرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اگر لیگلی ایڈریس کرنا ہے اس ایشو کو تو کیسے کرنا ہے. ہم سماجی تنظیم سے ہیں, میرا تعلق ایک سماجی تنظیم سے ہے, ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لاز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ساتھ لاز کی امپلیمنٹیشن فار دا پرپز آف سوشل ٹرانسفارمیشن, یہ میرا سب سے مین آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ لا کتابوں میں نہ رہ جائیں, یا وہ اس وقت ہی ایکشن میں آئیں گے جب کوئی واقعہ ہو چکا ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم واقعے سے پہلے پریونشن کیسے کر سکتے ہیں. ہم سوسائٹی کے اندر اچھے بیہیویئرز, اچھی نارمز, اچھی ویلیوز, وہ جو ایکوالٹی پہ بلیو کرتی ہیں, جو کسی بھی سیکس کے حوالے سے کوئی بائسز کیری نہیں کرتی ہیں, اور اگر ہوتی ہے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کی ایبلٹی کہاں ہے, چاہے وہ آپ کا گھر ہے یا ادارہ ہے. یہ ہے مین پرپس جو ہم سمجھتے ہیں کہ لاز ہمارے لیے بہت اچھا ریفرنس اور ٹول بنتے ہیں کہ ہم آپ سے آ کر بات کریں. جب لاز نہیں تھے ہم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے کہ ہمیں اپنے اداروں کے اندر ایسے ارینجمنٹس کرنے چاہیے تاکہ خواتین کو انکریج کیا جا سکے اور انہیں ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہو. بعض اوقات اس ڈینائل میں تو ہم نے کئی دفعہ صدیاں ہی گزار دی ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, نہیں ہماری سوسائٹی تو ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں ہم ایک ایسے ریلیجن پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں جو نہ صرف انسانی برابری, انسانی حقوق کی سب سے پہلے گارنٹی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود واقعات اور حادثات ہوتے ہیں. اس سے اگر ڈینائل سے ہم باہر نکل جائیں تو ہم اپنی تیاری کریں. کیسے تیاری کریں؟ آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو بہت تیاری ہوئی ہوگی, بہت سارا پیپر ورک ہوا ہے, بہت سارا ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے ہیں, لوگ تلاش کیے گئے ہیں جو آپ سے آ کر انٹریکٹ کریں, آپ سے آ کر بات کریں. دیز آر آل پارٹ آف آل پریپریشنز. اس پریپریشن کے اندر یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جو ہراسمنٹ کا ہوتا ہے, اور اس کا تعلق براہ راست بظاہر پاور کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم یہ سوچتے ہیں, ہم اپنے سے پاورفل کے بارے میں صرف سوچ سکتے ہیں, وہاں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں, لیکن جو ہماری دسترس میں ہوتا ہے ہم اس کو تو اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کی باڈی کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کا مائنڈ, اس کی ہر چیز کنٹرول ہو جاتی ہے, اور وہ ہمیں ایک پوری اسپیس دے دیتا ہے کہ اگر ہم پاورفل پوزیشن پہ ہیں تو سیکشول ایڈوانسز زیادہ ہونے کے امکانات بھی اتنے ہی ہوں گے. لیکن ورک پلیس کی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ ہم سب برابر ہیں. ہرارکی ہے, ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ہرارکل اسٹرکچرز کے اوپر بنے ہوئے ہیں. دیٹس اے سیپریٹ میٹر کہ ایک کمانڈ آف چین ہوتی ہے, کام آتا ہے, کیسے کرنا ہے, رپورٹ بیک کس کو کرنا ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے دوران بحیثیت انسان اور بحیثیت ورکر, پھر ہم تینوں سیکس سے تعلق رکھنے والے لوگ, میل, فیمیل اور ٹرانسجینڈر, ہم سب پھر برابر ہیں, ایکول رائٹس اور ایکول ڈگنیٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو پرو ایکٹیولی اداروں کو دینی چاہیے, اور ڈینائل کی کیفیت سے بالکل باہر ہونا چاہیے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. کئی دفعہ یہ جسٹیفیکیشن آتی ہے کہ یہ کپڑے ہی ایسے پہنتی ہیں اس لیے آوازیں اٹھائی گئی ہیں, یہ کپڑے یا ان کا حلیہ ایسا ہے, اس میں بھی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں. اور دس از پرہیپس دا موسٹ کامن پوائنٹ آف ڈینائل کہ جو ہم عام طور پر سننے میں آتا ہے. دوسری کوئی ڈینائل کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ مرد اور عورتیں آئے ہیں تو پھر تو یہ سب کچھ ہوگا, اس سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا. یہ بھی, اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں, یہ ایک بہت بڑی متھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ عورتوں کے تو مسئلے ہی نہیں ختم ہو سکتے. قسم سے یہ تو میں نے بہت دفعہ سنا ہے.
یار یہ ہر وقت پرابلمز ان کے بہت زیادہ ہیں، ان کی شکایتیں ہی بہت زیادہ ہیں. اب جس کی شکایت ہے بھیا اس کو سن لیجئے، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا حق ہے. اگر کوئی شکایت ان کو ہے اپنے ورک پلیس کے اوپر تو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ شکایت کرنا، اپنے کیس کو رپورٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ میں بحیثیت ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آسان نہیں ہے عورتوں کے لیے. عورتیں جھوٹے کیس نہیں لے کے آتی، بہت کم اور ریئر ہوتی ہیں چیزیں ایسی، اور ہم اس کو سلیکٹیو کر کے اگزامپل لے کر پیش نہ کریں. جو میجورٹی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس پہ بات کریں. اور اس میں عورتوں کے لیے فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی اور فائنینشلی یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی ایسی جھوٹی کمپلینٹ جو ہے وہ کر دیں کہ جی مجھے سیکشول ہراس کیا گیا ہے. لہٰذا یہ بھی جو مت ہے اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی بات ہمارے ارد گرد نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ادارے اس کو سیریس لیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کہیں کسی نے کوئی جھوٹی کمپلینٹ کر بھی دی تو ریسٹ ایشورڈ کہ یہ جو لا ہے اس میں ایک میلافائڈی انٹینشن کے ساتھ کی ہوئی کمپلینٹ کو کمپنسیشن بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور کسی کے خلاف کو کمپلینٹ کر دے، ایسا نہیں ہے. عورتوں کا کمپلینٹ کرنا اور رپورٹ کرنا جتنا مشکل ہے اتنا ظاہر ہے سیکشول ہراسمنٹ کو پروف کرنا بھی مشکل ہے. تو یہ اتنی سادہ بات نہیں ہوگی، لیکن جب کبھی اس طرح کی کمپلینٹ آ جائے تو ہماری انکوائری کمیٹی کی پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کے ایکشن لے اور بہت فیئر انکوائری کنڈکٹ کرے، جس میں خاص طور پر بیٹا میں ایک خاص چیز آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ ہم انکوائری کمیٹی کے ممبرس کو بھی بتاتے ہیں جب ہم ان کی الگ سے ٹریننگ کرتے ہیں، کہ پہلی بات ہے اگر کمپلینٹ آپ کو آ رہی ہے تو آپ اس کو ایک جرنل کے طور پر نا ان رائٹنگ ضرور جمع کریں، اپنے نوٹس بناتے جائیں، اپنے ساتھ اپنی کولیگز، اپنی فرینڈس یا کوئی ایسے بے شک گھر کے افراد جہاں جن کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ ان کو اس کے بارے میں ضرور بتاتے جائیں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اور وہ جرنل یا اس کے اگینسٹ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی اور سپورٹنگ ڈاکومنٹ موجود ہے تو اس کو ضرور سیو کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ٹیلی فون کے اوپر کوئی گندے میسیجز یا ایسے آگے ہیں جو ہم سیو نہیں ظاہر کرنا چاہتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اوفینس ہے، تو ہم اسے فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ شاید بھائی جان نہ دیکھ لیں یا ابو کی نظر نہ پڑ جائے. اف یو فیل کہ اس طرح کے میسیجز آپ کو ریپیٹڈلی آ رہے ہیں، آپ اسے ڈیلیٹ نہ کریں. آپ بالکل اپنے گھر والوں کو کانفیڈنس میں لیں، ان سے بھی بات کریں، اپنے کولیگز اور اپنے ورک انوائرمنٹ کے اوپر بھی بات کریں اور ان کو سیو کریں. وہ انکوائری کمیٹی کے آگے آپ کو ایک ایویڈنس کے لیے سپورٹ کریں گے اس طرح کا مٹیریل جو ہے. تو یہ وہ چند گزارشات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اب ہمارے حوصلے تو تھوڑے سے بڑھنے چاہیے، تھوڑی سی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو ایک مشکل سی بات ہے جو ہم اپنے آفس میں کیسے کریں، یا یہ کہ ہم اپنے گھر والوں کو کیسے بتائیں، یا یہ سمجھنا کہ فلاں جگہ پہ چونکہ اس قسم کا ماحول ہے تو میں نے وہاں جانا نہیں ہے، فلاں ڈسٹرکٹ میں بہت ماحول خراب ہے تو میری پوسٹنگ وہاں نہ کی جائے. اب آپ بھی ذرا بہادر بنیں، دلیر بنیں، آپ آئے ہیں باہر، بہت اچھی بات ہے. اس ادارے کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، میں سمجھتی ہوں کہ ہم جیسے لوگ یا جو کمپلیننٹس یا وکٹمز ہیں، سروائیورز ہیں، ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ابھی میں سر سے پوچھ رہی تھی ریحان صاحب سے کہ ان کی پوسٹنگ کس کس پوزیشن اور کہاں کہاں ہوگی، تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کہیں ان ڈیسک کے اوپر ہوں گے جہاں کمپلیننٹ آ کے آپ کو کمپلینٹ کرائے گا تو آپ کو آج کا دن ضرور یاد آئے گا، اور اس کو ضرور یاد رکھیے گا. اس لیے کہ آج ہم نے آپ کا، مجھے نہیں پتا پوری طرح سے نکلا یا نہیں، میں نے آپ کا ڈر نکالنے کی ضرور کوشش کی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا اب یہ پے بیک ہوگا فرام دا وے آف یور انسٹیٹیوشن کہ جب آپ کے پاس کوئی کمپلیننٹ خاتون آتی ہے تو آپ پوری ہمدردی کے ساتھ اس کی بات سنیں، اپنے تمام بائسز کو چھوڑ دیں، وہ آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی، اس کا بات کرنے کا طریقہ آپ کو پسند آیا یا نہیں آیا، ایکچوئل روٹ تک پہنچنا ضروری ہے کہ وہ شور کیوں کر رہی ہے، وہ چیخ کیوں رہی ہے، وہ ڈسپریٹ کیوں ہے، وہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ کیا کمپلینٹ ہے اس کی، اس کو سنا جائے اور پھر اس کے مطابق جو ہمارے پاس لاز موجود ہیں اس کے مطابق ہم ان کے شکایات کو ایڈریس بھی کریں. یہ سب سے زیادہ آرگنائز طریقہ ہے. البتہ اس سے پہلے پریونٹ کرنے کے لیے اس قسم کے ایشوز کو، اس طرح کی جو ایولز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آج کے جیسے آپ نے ٹریننگ سیشن کیا، آئی ریئلی اپریشیٹ
کہ آپ لوگوں نے یہ اپنے کورس کا حصہ بنایا ہے اس ایشو کو، اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. میں اپنی بات یہاں پہ ختم کروں گی اس بات کی کہ آپ کو تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس لسننگ اور پیشنٹ لسننگ. اور اگر کیا میں بہت سارے سوال لینے کے لیے تیار ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا لوز وغیرہ کا، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں ہراسمنٹ چلے ہم کمپلین کر رہے ہیں، اگر ہم روڈ پہ کھڑے ہیں کوئی ٹچ کر کے چلا جائے، چھیڑ کے چلا جائے، کوئی کمنٹ پاس کر کے چلا جائے، تو میں اب وہاں پہ ادارے بھاگی جاؤں کمپلین کرنے، فوراً میں کیا کروں، ایسا کیا ایکٹ کروں؟ تو اس بارے میں آپ کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے آپ کو کامنٹ کوئی کیا ہے تو اس نے ایک اللیگل ایکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کا فالٹ نہیں ہے کہ آپ وہاں کیوں کھڑے تھے، کس ٹائم میں کھڑے تھے، اکیلے کھڑے تھے یا کسی کے ساتھ کھڑے تھے. تو سب سے پہلے تو اس بات کے لیے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پبلک پلیس کے اوپر ہیں تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 509 جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرتی ہے. بہت ساری کمپلینٹس اسی لاء کے انڈر رپورٹ ہو رہی ہیں اور پولیس میں جاتی ہے یہ کمپلینٹ. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کمپلیکس سچویشن آتی ہے جس میں آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے، اگر وہ بائک پہ ہے تو وہ بھاگ گیا ہے، یقیناً ایسی صورتحال ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار ہم لوگ یہی نکال رہے ہیں، کیونکہ یہ تو پرسنلی اگر میرے ساتھ بھی ہو، جو کہ ہوتا بھی ہے، تو میں اس کے پیچھے اس طرح سے تو نہیں بھاگ کے اس کو پکڑ نہیں سکتی، اور ایک ان نون پرسن ہے. اس کا طریقہ یہ کار ہے کہ ہم مردوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور مردوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ایکٹ بالکل غلط ایکٹ ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس طرح کی حرکتیں کرنے کا، اور یہ اللیگل ہے، آپ کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے، آپ باز رہیں کیونکہ آپ کے اس عمل سے دوسرے کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. تو کچھ چیزیں تو بیٹا ایسی ہیں جنہیں کرمنلائز کیا گیا ہے، لیکن آپ پریکٹیکلی اس کو اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کر سکتے. یہ ایک غلط عمل ہے اور اس غلط عمل کو پکڑنا بہت مشکل ہے. اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا واقعہ اور آپ نے اس کو بہت سیریس لیا ہے، دین آپ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں. وہاں پہ ایک رپورٹ درج ہوتی ہے جو انڈر سیکشن 509 ہوتی ہے، اور اس کے خلاف جب یہ ہو جائے گی اس کو فرسٹ کلاس میجسٹریٹ جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ کرتے ہیں، اور اس کی 5 لاکھ تک جرمانہ ہے اور 3 سال تک سزا بھی ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کمپلینٹ پولیس کے پاس کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل سیپریٹ لاء ہے جو میں نے آپ بتایا. میں نے آپ کو 2 لاز بتائے، ایک ورک پلیس کا لاء بتایا، ایک پبلک پلیس کا بتایا. تو پبلک پلیس میں سیکشن 509 کے تحت رپورٹ درج کرائی جاتی ہے اور اس میں الگ سے پنشمنٹس ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم میں سے بہت ساری عورتوں کا یہی مسئلہ ہو تو پھر کیا کریں؟ آف کورس ہم گھر پر تو نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے گھر کے اندر سے یہ بات شروع کر دیں گے، جہاں ہمارے بھائی بھی گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کہ آپ کسی کو ہوٹنگ نہ کریں، کسی کو کامنٹس نہ پاس کریں اس طرح کے جو ڈیروگیٹری ہوں گے، کیونکہ یہ اب اللیگل ہے، یہ کوئی سوشل ایشو نہیں رہا ہے. تو 2-3 سٹیجز ہیں جن کے اوپر کام ہوتا ہے. بہرحال بائی لا یہ کرمنلائز ہو چکا ہے. السلام علیکم میم، میرا نام رحیلہ ارشد ہے، اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ جو عموماً غلط کام کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ پاگل بھی ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر فار ایگزامپل کوئی شخص اس کے خلاف کمپلین کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ آدمی ریزلٹ بھی لے سکتا ہے، تو اس سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ جو 3 ممبر کی انکوائری کمیٹی ہونی چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے جو شخص کر رہا ہے رپورٹ کے کسی شخص کے خلاف جو اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کی ریپوٹیشن پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے نا. اور ڈرگس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کی عزت ہوتی ہے، تو اسے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ کے آخری پوائنٹ سے ہی میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں. میں نے جیسے پہلے بات کی کہ سیکشول ہراسمنٹ کوئی کسی ایک عورت کا مسئلہ نہیں ہے. اٹس اے بیہیویئر جو ہم 99% عورتوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. بٹ دوسری سائڈ پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر مرد ہراسر ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ اس ایشو کے اوپر سپورٹ کے لیے موجود ہیں، آپ کے اداروں کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اٹ مینس دے ہیو دا سینس آف ڈگنیٹی آف دا ویمن. وہ آپ کی اس آنر اور اس تکریم کے حوالے سے ہی تو بات کر رہے ہیں.
تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اس کو عزت بیزتی ہاں ہے سوسائٹی کے اندر، لیکن ہم سب کو اب جو پریولیجڈ ہیں، جو ہم پڑھ لکھ کر آ گئی ہیں، جابس پہ آ گئی ہیں، تو ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط بھی سمجھیں اور اس بات پہ کلیئرٹی کریں کہ اگر کوئی حادثہ یا واقعہ اس طرح کا عورت کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم ہمیشہ کے لیے خدا نخواستہ ہماری آنر ہی ختم ہو گئی ہے. یہ ہینس کرائمز میں بھی یہی ہوتا ہے، ریپ جیسے انسیڈنٹس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ جملے بولنا شروع کر دیں کہ او ہو اس کا تو اب بچا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہو گئی ہے. اس کو عزت بے عزتی کے فریم سے باہر کریں اور یہ سوچیں کہ کسی نے اللیگل ایکٹ کیا ہے، اوفینس کیا ہے اور اس کے اوپر ایک لا موجود ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ کسی پاورفل کے حوالے سے، اگر تو کمیٹی کا ممبر ہی ہراسر ہو، فرض کرو اس نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہے تو وہ کمیٹی میں نہیں رہ سکتے، ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہوگا اور ان کی جگہ کمیٹی میں کوئی اور نیا ممبر آئے گا تاکہ انکوائری فیئر ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز سے بچنے کے، دیکھیے لا میں تو اس طرح کا طریقہ نہیں ہے. اب میں بالکل لا سے ہٹ کے بتا رہی ہوں اور یہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں، یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کوئی عورت کمپلینٹ کرتی ہے تو ہم میں سے زیادہ تر عورتیں یا اس کی کولیگز جو ہیں اس کو بہت اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیتی ہیں کہ دیکھو یہ اس نے کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس میں تو تمہاری اپنی بے عزتی ہوگی. ایسے لفظ اور ایسے جملے سامنے آ جاتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پاور سے ڈر کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جب وہ عورت پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ تنہا ہوتی ہے اس وقت. یہ میں لا سے بالکل، لا آپ کو یہ نہیں سمجھا رہا کہ آپ نے کسی کے ساتھ سولیڈیرٹی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. یہ میں آپ چونکہ اتنی ماشاءاللہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس عورت کا ساتھ دینا چاہیے جس نے کمپلینٹ اٹھائی ہے اور اس کو سپورٹ کریں. کانفیڈینشیلٹی کا ایسپیکٹ بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس لا کی جو کمیٹی ہے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ لا اٹھائے، کمپلیننٹ کی بات اٹھائے اور سب میں جا کے بانٹ دے یا دوستوں کو، کولیگس کو بتا دے کہ دیکھو یہ کمپلینٹ آئی ہے. اس لا کے اندر کانفیڈینشیلٹی کا جو مینڈیٹ ہے یا ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اس کمیٹی کے اوپر ڈالی گئی ہے تاکہ وہ اس کے بارے میں کوئی پہلے سے گاسپس نہ کرے اور لوگ آپس میں اپنی جو ایک ڈویژن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر کوئی بات چیت اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جو اس کیس کو متاثر کر سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی سسٹرہڈ اور وومنہڈ کا یہ تقاضا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. میں آج کھڑی ہوتی ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سماج تبدیل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم عورتوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتے اور اداروں کے اندر اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ موجود ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ کر کے درست نہیں کرنا چاہتے. یہ مسئلہ اداروں کی صرف پن پوائنٹ کرنے کا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اداروں کی اپنی بھی ایک ریفائننگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی جو ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں اس میں یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کی شکایت کو ایک بہت بڑا ہائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ کیس کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دونوں فریقین، دیکھیے جس کے خلاف کمپلینٹ ہے، فرض کریں وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی اپنی ایک ریپیوٹ ہے اور جب تک وہ گلٹی نہیں ثابت ہو جاتا اس وقت تک وہ اتنا ہی انوسینٹ ہے جیسے کہ آپ نے اس کے خلاف کبھی کمپلینٹ کی ہی نہیں ہے. تو جب وہ گلٹی ہوگا اس کی پنشمنٹس ہیں اور جتنا اوفینس ہے اتنی ہی پنشمنٹس ہونی چاہیے. آپ کسی کو ساری زندگی کے لیے آپ اس کو لیبل نہیں کر سکتے. یہی اس لا کی خوبصورتی بھی ہے اور بڑی طاقت بھی ہے. اور جتنا میں نے آپ کو بتایا کہ اس لا کی اس وقت کمپلائنس اور امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اداروں کے اندر بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہم نے ایشو کو حل کرنا ہے نا، تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. لا خود اجازت دے رہا ہے کہ آپ انفارمل پروسیجر آف کمپلینٹس میں جا سکتے ہیں. لا آپ کو یہ بھی انکریج کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک اور اسپیس اور آپشن موجود ہے کہ آپ فارمل انکوائری پروسیجر بھی کروا سکتے ہیں. تو دونوں آپشنز موجود ہیں. اصل بات ہے مسئلے کو حل کرنا. جیسے آپ نے بات کی تو میں نے آپ سے کہا کہ میں ہزاروں آرگنائزیشنز میں جا کے یہی بات مردوں کو بھی کہتی ہوں، میل ورکرز ہیں، ٹرانسجینڈر ہیں، فیمیل ورکرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مینجمنٹس ہیں، ان کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ لا آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کو ایک پورا فریم ورک دیتا ہے کہ اگر واقعہ یا حادثات جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو آپ کو لیگلی کس طرح سے لے کے چلنا ہے، لیکن آپ پریونشن میں زیادہ رہیے. کیونکہ خدا نخواستہ جب بات باہر نکل جاتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے سوشل میڈیا اور میڈیا باقی جو ہے
اس میں پھر بات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی ہے. تو بہتر ہے آپ اپنے ادارے کے اندر وہ سارے ارینجمنٹس کریں. انفارمل سیٹ اپ بھی بے شک بنا کے رکھ لیں کہ مجھے یہ پتا ہو کہ اگر مجھے کوئی کمپلینٹ ہے تو میں نے ریحان صاحب کے پاس آنا ہے یا ادھر جانا ہے. اور اگر پھر وہ جو 3 ممبر انکوائری کمیٹی ہے تو کیا میں نے اس کے پاس جانا ہے, تو یہ ہماری اپنی چوائس بھی ہوگی, ہماری اپنی آپشنس ہوں گی, لیکن یہ موجود ہیں. ایسی صورت میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس تو معلومات ساری ہونی چاہیے اور آپ اویئر ہوں کہ کیا چیز اوفینس ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, لیکن ادارے کو اس سے زیادہ کام کرنا ہے, چاہے وہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی اور ادارہ. ہم نے اپنی چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, حالانکہ وہ فیمیل ہیڈڈ آرگنائزیشن ہے, 90% فیمیل کام کرتی ہیں, 10% میل کو لے کے اچھی پوزیشنس پہ ہیں, لیکن ہم نے بھی اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ڈسپلے کیا ہوا ہے. دروازے سے انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے اس پہ نظر پڑتی ہے کارکنوں کے لیے جنسی ہراسانی سے بچنے کا ضابطۂ کار, ٹھیک ہے, اسے کوڈ آف کنڈکٹ, تو ہم نے اردو میں چھاپ کے وہ لگا رکھا ہے. ہم بار بار اپنی ٹریننگز کے ذریعے اپنے اسٹاف کو, نئے آنے والے لوگوں کو بار بار بتاتے ہیں. اور وہ جو 3 انکوائری کمیٹی ہے اس کے نام, ان کے پتے اور فون نمبر ہم نے اپنے کولیگس کو دے دیے ہوئے ہیں. اور کمپلینٹس آتی ہیں, پھر بھی آتی ہیں, جو مزے کی بات, مزہ نہیں ہے ایسے اس میں, جو ایک بات ہے کہ کمپلینٹس پھر بھی آتی ہیں. ریسنٹلی ہمارے اپنے آفس میں لڑکیوں نے کمپلینٹ رجسٹر کرائی تھی کہ کوئی ڈرائیور آیا جس کو رینٹ کمپنی سے ہم نے ہائر کیا ہوا تھا, وہ ان کے فون نمبرز اور وہ تھوڑا فورس کر رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کریں. تو چونکہ لڑکیاں اویئر تھیں, ان کو پتہ تھا اس آرگنائزیشن کے اندر اس بات کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے, انہوں نے فوری طور پر ہمیں کمپلینٹ کیا اور اس کے مطابق پھر ہم نے جو ایکشنز ہم نے لینے تھے, جو لا بھی کہہ رہا ہے اور ادروائز بھی ہم لے سکتے تھے, وہ ہم نے لیے. تو مختلف طریقے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے, اور میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں, لیکن میں ری انفورس بھی کروں گی اپنی اس بات کو کہ نہ صرف فیمیل سٹاف کے ساتھ اس موضوع پہ بات ہونی چاہیے, بلکہ میل سٹاف کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. نہ صرف میل سٹاف کے ساتھ بلکہ جتنا سپورٹنگ سٹاف بھی ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں یا میں اداروں کے ساتھ جا کے, آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے نمبر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں یہ ٹریننگز آرگنائز کر سکتے ہیں, لیکن سپورٹ سٹاف بھی جو ہوتا ہے جس میں ہمارے پی این, مالی, ڈرائیورز یا اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, یہ ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بھی آپ کے ورکرز اور کولیگس ہیں, تو ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب خواتین اس شعبے میں آئی ہیں, اس جگہ پہ آپ کی کولیگس بنی ہیں, تو ان کے احترام کے لیے آپ کے ادارے نے جو میئرز اور میکنزمس بنائے ہوئے ہیں وہ ان پہ بھی ان کی کمپلائنس ہوتی ہے, اور وہ بھی اپنی اس کمپلائنس کے فریم سے باہر نہیں جا سکتے. السلام علیکم میم, میرا انٹروڈکشن کر دیا. میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے ہم تک پہنچے ہوئے ہیں نا, یا جیسے کوئی بھی جس کا مطلب اس کی پاور اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جیسے کوئی پی ایس پی ہے, جیسے کوئی ایس پی ہے, تو اگر وہ اس کے خلاف کمپلین کرنے جاتا ہے تو ظاہر اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی پاور مطلب کافی زیادہ پاور ہے, اس کے لنکس ہیں, ٹھیک ہے. میم آپ کی آرگنائزیشن کس حد تک یہ انشور کرواتی ہے کہ آپ مطلب پاور کو سائڈ پہ رکھ کے جو مطلب جو رائٹ ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں. جیسے ہماری پولیس ہے, تو اکثر لوگ ہماری پولیس کے پاس نہیں آتے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ پولیس پہلے یہ دیکھے گی کون پاورفل ہے, اس کا سائڈ دے گی. جیسے میم ہماری آپ کو پتہ پبلک میں کتنا ہے, تو میم میں بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. پر ظاہر ہے یہ پورے ادارے کا ویژن ہی یہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو سوسائٹی میں کسی انسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں, وہ ان کو جسٹس یا انصاف دلائے گا. تو جہاں تک ہماری تنظیم کا تعلق ہے, پہلا ہمارا جو امپورٹنٹ کام ہے اور ہمارے کام کی ریکگنیشن بھی ہے, وہ یہی ہے کہ ہم آ کر اس طرح سے 1 to 1 بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ٹریننگز کرتے ہیں, کوئی انوائٹ کرے تب بھی, اور ہم خود بھی آرگنائز کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کی ٹریننگز, تو ہم وہ طریقے بھی بتاتے ہیں. دوسری بات یہ, اگر انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اور وہ ویسے تو میرا اپنا جو پرسنل نمبر ہے میں وہ بھی شیئر کرتی ہوں, آپ اس پہ میسج ڈال کے اگر کوئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے آفس کا لینڈ لائن بھی میں جو آپ کو بروشرز دوں گی اس پہ یس, تو وہ فون نمبرز بھی موجود ہیں, تو آپ کاؤنسلنگ کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کو یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی کمپلینٹ کو کس طرح سے فارمیٹ کریں گے, اور وہ کون سے فورمز ہیں جہاں آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ٹیکنیکل سائڈ ہوتی ہے, اور دوسرا ہماری سماجی تنظیم 1 to 1 کیسز اس طرح سے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی وہ لیگل سیل نہیں ہے, لیکن
since I have been extensively working on this issue, تو میں ہر وقت حاضر ہوں، موجود ہوتی ہوں، اور بہت ساری عورتیں، لڑکیاں جن میں بہت ڈفرینٹ پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے ہیں، وہ ہم سے ٹیلی فونیکلی بھی اور 1-to-1 آفس میں آپ کے بھی کاؤنسلنگ ضرور لے سکتی ہیں. میں موجود ہوتی ہوں. اور ہمارا ادارہ چونکہ ویمنس رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، تو اس کا نام اور اس کا ویژن اس بات کی علامت ہے کہ ہم وکٹمس کے ساتھ کھڑے ہیں. پاورفل جیسا مرضی پاورفل ہو، جہاں رائٹس کی بات آئے گی، جیسے ریحان صاحب نے بات کی کہ یہ اگر آپ کے دل کے اندر یہ پیشن موجود ہے اور آپ کا ادارہ بھی اسی پیشن کو انسٹیٹیوشنلائز کر چکا ہے اور اس کا مینڈیٹ ہی یہی ہے، تو پھر ہمارے لیے دوسری آپشن بچتی نہیں ہے. ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. اور پھر اگر لاز موجود ہوں تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے یہ سمجھانے میں بھی کہ آپ کے پاس کون سا بیسٹ چینل ہے، کس فورم پہ آپ کو کمپلینٹ کرنی چاہیے اور اس میں آپ کو کس تیاری کے ساتھ جانا چاہیے. وہ ساری باتیں میں بتا سکتی ہوں آپ کو آپ کی تیاری کے حوالے سے. اور بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں، وہ میں ضرور چھوڑ دیا کرتی ہوں تاکہ آپ کے کام آئیں. جیسے ابھی ریحان صاحب نے بات کی کہ وہ وکٹم جو ہے، فیملی جو ہے، وہ تھوڑا سلو ہو گئے اپنے پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے، جہاں سے انہوں نے پھر ٹیک اپ کیا اور چیزیں آگے بڑھیں. بہت دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورک پلیس کے اوپر اگر ہم کولیگس ہیں تو ظاہر ہے ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے، اور بہت سارا دن کا جو پروڈکٹیو آورز ہیں ہمیں اکٹھے بیٹھنا پڑتا ہے، تو ہم آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا ایک ورک ریلیشن شپ جو ہے وہ بننا شروع ہوتا ہے. تو اس کے اندر تو سیکشل ہراسمنٹ کی بالکل ظاہر ہے، ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں ایک ایکوالٹی کے کانسیپٹ کو اگر آپ لے کر چلیں تو کافی چیزیں سنبھل جاتی ہیں، بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کی پرٹیکولرلی ڈیفینیشن ہے اس میں ہے ان ویلکمنگ سیکشل ایڈوانسز. سب سے پہلی زوری سی بات پہ کہ کوئی ان ویلکم جیسچر یا کوئی ایکٹ جس کو کمپلیننٹ سمجھ رہا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، دوسرا بندہ کیا سمجھ رہا ہے وہ اس کی اپنی سبجیکٹیوٹی ہے، اس کا اپنا میٹر ہے. آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں؟ جب اس نے ایڈوانس کیا، اپنی جگہ سے اٹھا، ہاتھ بڑھایا یا بات بڑھانے کی کوشش کی، تو آپ نے کیسے لیا، دوسری پارٹی نے اس کو کیسے لیا. اب یہ میل فیمیل بے شک آپ اس کو وائس ورسا کر کے دیکھ لیجیے گا. تو جو جس نے تو ویلکم کر لیا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس نے ان ویلکم کیا ہے اس کو اور اس میں انکمفرٹیبل ہوا ہے، تو اس کے پاس یہ رائٹ محفوظ ہے تو وہ اس کو سمجھے کہ ہاں یہ سیکشل ہراسمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے آپ کی اپنی کلیئرٹی بھی بہت ضروری ہے. کہیں اگر آپ کی طرف کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی سیکشل ہراسمنٹ نہیں ہے، اور اگر آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے تو آپ کا پہلا کام یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو کہہ دیں نو. ٹھیک ہے، اور نو کا مطلب اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ نو مینس نو ہوتا ہے. یہ جو متس اور مسکنسیپشنز ہیں کہ یہ مشرقی لڑکیاں اور مشرقی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کی نام میں ہاں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی مت ہے اور کتنی کامنلی یوزڈ ہوتی ہے کہ یہ پہلے نانا کہے گی ایک دن آئے گا میں اس کو پٹا لوں گا، یہ ہو جائے گا. ایک دفعہ پرپوزل آ رہا ہے، 2 بار آ رہا ہے، ادھر سے نہ ہو رہی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں 2-4 اٹیمپٹس کروں گا نہ کچھ ہو جائے گا. لٹرلی اس کے اوپر ہمارے اپنے NGO سیکٹر میں ایک کیس بنا تھا. لڑکے کو فارغ کر دیا گیا، نوکری سے چلا گیا، حالانکہ وہ بھی نیڈی تھا، لیکن لڑکی نے منع کر دیا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، تو آپ پرپوزل نہ بھیجیں. وہ انسسٹ کرتا رہا 1-2 سال، اور پھر ساتھ ساتھ یہ نہیں، وہ اپنے گھر والے بھی بھیجنے کی اب کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اٹس اے ڈیسنٹ وے آف پرپوزنگ سمبڈی. یہ ایسا ہماری تو سماج کا حصہ ہے روایت کا. لیکن ساتھ ساتھ اس نے آفس میں یہ بات کرنی شروع کر دی کہ اس پہ کوئی اور نہ نظر رکھے، یہ میری ہے. اب آپ سوچیے ہماری تو یہاں ہنسی نکل گئی ہے، لیکن جو لڑکی کام کر رہی ہے وہاں پہ، جس کا اپنا ایک کیریئرسٹک اپروچ ہے، اس کے لیے یہ بات کتنی تکلیف دہ ہوگی کہ جب لوگ اس کو آ کے بتائیں کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، جب وہ بندی شروع سے کہہ رہی ہے کہ میں آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ آگے نہ بڑھیں اور پرپوزلس بھی نہ بھیجیں، یہ نہیں ہوگا. تو اس لڑکے کی پھر وہ 1 دفعہ منع کیا ہے، 2 دفعہ منع کیا ہے، وہ تو ہوتا ہے، لیکن منع کرنا بہت ضروری تھا یا ہوتا ہے. تو یہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لڑکے بھی، اب میں لڑکوں کی طرف آ گئی ہوں، میں معذرت چاہتی ہوں، حالانکہ میں لا کے اوپر سارے جینڈرز کے ساتھ کھڑی ہوں، میں ان بچوں کے ساتھ کھڑی ہوں، اور لٹرلی میں بڑے پیشن کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں جن کو سیکچول ابیوز کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے.
ان سارے میل کے ساتھ بھی ہوں، میل کولیگس کے ساتھ بھی ہوں جن کو خدا نخواستہ کسی خواتین نے بھی تنگ کیا ہے. سو میں بالکل ان بائسڈ ہو کے بات کرتی ہوں کہ ہم فلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اور ہمارے لڑکے فلمیں، لٹریچر یا ایسے ذرائع ہیں ان کی تربیت کے جہاں سے یہ پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ بیٹھتے ہیں، عورتوں کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، فضول باتوں سے اپنا ایک اوپینین بنا بیٹھتے ہیں. تو ہوتا کہ ہماری فلمیں اور ہمارا میڈیا بھی اس چیز کو ری انفورس کرتا ہے بار بار کہ یہ جو لڑکی ایک گانے میں کی مار ہے، ایک گانے کی مار ہے، آپ پیچھے پیچھے پھریں گے. پہلے میں یہ نانا کرتی رہی کہ آپ نے دیکھا پنجابی فلموں میں بھی، ہماری فلموں میں بھی، انڈین فلموں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو نانا کرتی ہے اور اس کے جو ہی گانا اینڈ پہ ہوتا ہے شاہ رخ خان صاحب نے جناب ہیروئن جو ہے وہ پٹا لی ہوتی ہے اور لو جو اس کے بعد شادیاں ہو گئی. دیٹس اے سیپریٹ سچویشن اور انہوں نے اس کو گلیمرائز کرنے کے لیے سب کچھ کیا. ریئل لائف میں ریئل ہیومن بینگس کے اندر رہتے ہوئے وہ جو رسپیکٹ کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم فلموں کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. اور اپنے آپ کو ریلیٹ آپ کرتے رہیں، آپ اپنے آپ کو ہیرو سمجھیں، میں اپنے آپ کو ہیروئن سمجھوں، دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. بٹ جب میرا انٹریکشن کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہوگا تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری کہی ہوئی بات، میرے کیے ہوئے ایکٹ کا ایک امپیکٹ ہونا ہے اور وہ اس کو متاثر کر سکتا ہے. اگر اس نے قبول کر لیا دیٹ از فائن، ہم میں سے کوئی بھی چونچ رہا نہیں کرے گا، کوئی لا وہاں اپنا ایکٹ لے کر نہیں آئے گا. لیکن اس سے آپ کی طرف سے میں اب آپ کو ٹپ دے رہی ہوں کہ اگر آپ کسی ریلیشن شپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہیپیلی یس کیجئے اور اپنی زندگی گزاریے ان کے ساتھ. لیکن اگر آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پہلی بار دوسری بار بھی کہنا پڑتا ہے تو ضرور کہیے تاکہ آپ کی نو جو ہے وہ کلیئرلی نو جو ہے وہ اگلے بندے تک کمیونیکیٹ بھی ہو جائے. تو وہ کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارا ادارے جو ہیں وہ اپنے تمام سٹاف کو بٹھا کے یہ ضرور باتیں بتائیں کہ سوسائٹی کے اندر کوئی متس اگر ہیں تو ان متس کا ان بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ آفس آ گئے تو آپ اپنی متس جو ہے وہ باہر ہی چھوڑ دیجیے. اپنی مسکنسیپشنز جو ہیں جو آپ نے کہاں سے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی ہیں آپ ان کو سیٹ اسائڈ کیجئے. یہ رولز اور ریگولیشنز ہیں. جیسے آپ باقی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ کا ڈریس کوڈ ہوتا ہے، آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، تو وہ سارے ڈوز اور ڈونٹس کے بیچ میں یہ بات بھی جو ہے وہ ڈٹرمن ہونی چاہیے اور بڑی لاؤڈلی ادارے کی طرف سے آنی چاہیے جو میل اور فیمیل سٹاف دونوں کو یہ پتہ چلے کہ نو مینس نو ہوتا ہے. اور فرض کر لیجئے، یہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے جاؤں کہ آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، چاہے وہ شادی ہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اس کو بہت وہی سمجھا جاتا ہے جو پوری سوسائٹی جس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. تو دا مومنٹ میل ہو یا فیمیل کوئی ایک پرسن اس ریلیشن شپ کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تو وہیں رک جانا چاہیے. ورنہ اس کے بعد پھر عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ شکایت یہ آتی ہے کہ پہلے تو آپ میرے ساتھ ٹھیک تھیں، اب آپ کو کیا ہو گیا، اب آپ نے انکار کر دیا ہے یا اب آپ ملنا نہیں چاہتی ہیں. تو دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی پارٹی جس لمحے یہ فیصلہ اگر سنا دے کہ ہم اس ریلیشن شپ کو آگے نہیں لے جانا چاہتے تو وہاں رک جانا چاہیے. ورنہ اس کے بعد کی جتنی اٹیمپٹس ہوتی ہیں وہ سیکشل ہراسمنٹ کے زمرے میں جا سکتی ہیں اور اس پہ کمپلینٹ بن سکتی ہے. اور کوئی کویسچن؟ وعلیکم السلام. میرے آپ سے 2 کوسچن ہیں. فرسٹ کوسچن یہ ہے کہ اگر ہماری اپنی فیملی میں سیکسولی ابیوز کیا جاتا ہے، ہریس کیا جاتا ہے ہمیں، تو ہم اپنی فیملی کو بتاتے بھی ہیں، وہ ہمارا ساتھ نہ دیں، اپنی عزت بچانے کی، تو ہمیں اس جگہ پہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارا ساتھ بھی دیں اور اس بندے کو بھی روکیں کہ بھئی کسی اور کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہو. اور سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ میم ہم کسی جاب پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے اپنے باس ہی ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے بھی ویلکم ان ویلکم کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے ان ویلکم کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سم ٹائمس پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری ویڈیوز اور پکچرز وغیرہ وہ کیپچر کر کے اس کے بعد ہمیں بلیک میل کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. یس، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم وائرل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اور پھر ڈیمانڈس ہوتی ہیں کہ ہمیں اتنا کیش چاہیے، ہمیں اتنا یہ چاہیے. یہ سب کرنے کے باوجود بھی میں وہ اگر وائرل کرے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
کیا نام بتایا بیٹا آپ نے؟ میمونہ. تھینک یو میمونہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے ہالز میں جہاں بہت سارے ہماری اپنی اسٹیکس بھی ہوتی ہیں کیریئر کے حوالے سے، اس طرح کے جو برننگ ایشوز ہیں وہ اٹھائے جائیں. تو میں سب سے پہلے تو آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سوال اٹھائے ہیں. دوسری بات ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں کیونکہ مختلف چیزیں آ گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں. پہلی بات آپ نے کی کہ اگر ہمیں ہومز میں سیکشول ہراسمنٹ، ہوم کی باؤنڈری کے اندر سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا ہے یا ابیوز کا سامنا ہے تو کیا کیا جائے. بیٹا میں پہلی بات یہ کہوں گی ہماری سوسائٹی کے اندر، اور میں چونکہ ایک فورم پہ بیٹھی ہوئی جو ہے ہی فورم کمپلینٹس سننے کے لیے یہ ادارہ بنا ہوا ہے، لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، لوگوں کو سزائیں دینے کا ادارہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہماری اداروں کی فنکشننگ کے اندر ایسے لوپ ہولز اور لیکونز ہیں کہ یہ زیادہ تر سسٹم جو ہے وہ بہت ایکسپینسو بھی ہے، سلو بھی ہے، اور کہیں کہیں بائسڈ بھی ہے، کیونکہ وہ سپیسز اس کے اندر موجود ہیں جہاں یہ سسٹم پرو پاور اور پرو رچ ہو سکتا ہے اور کمپلیننٹ کی فیور میں زیادہ چیزیں نہیں جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ انفارچونیٹ ہے، اس کی ڈینائل میں ہمیں نہیں رہنا، ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارا بہت سا اعتبار بھی ہے انہی انسٹیٹیوشنز کے اوپر، بہت ساری ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ میں کمپلیننٹس کے حالات دیکھتے کے آتی ہوں، سروائیورس کی جو درگت بنتی ہے کورٹس کے اندر، اور جہاں پولیس کی پہلی فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ سے لے کے لاسٹ ضمنی اور چلانس تک جو حالات میں دیکھتی ہوں، ہوتی مجھے بھی بہت مایوسی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان اداروں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے ادارے ہیں. انہی کے اندر ہمارے ہی بھائی بہن آتے ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ ہیں جہاں ہمارے دوسرے بھائی بہنوں نے آنا ہے جو کمپلیننٹس ہیں، جن کے خلاف انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو بہت توقعات ہونے کی وجہ سے ان اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ کی یہ ریفارم ہونے والی ہے، آپ کو یہ ٹھیک کرنا چاہیے، آپ کو اپنے انسٹیٹیوشن میں یہ تبدیلی لانی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمپلیننٹس کو آپ فیور کر سکیں. فیور سے مراد ہے اس کو جسٹس مل سکے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں انکریج کروں گی کہ یہ ایک لیگل وے ہے کہ کمپلینٹ کی جائے. ہاں، عورت کے لیے آسان نہیں ہے، خاصا مشکل ہے کہ جس باؤنڈری میں وہ رہ رہی ہے، جن رشتوں کے اندر وہ موجود ہے، وہاں اگر ابیوز ہے، وہاں ہراسمنٹ ہے، یا وہ رشتے اتنے کلوزڈ ہیں، سم ٹائمز فادرز کی کمپلینٹس آ جاتی ہیں، بھائیوں کی آتی ہیں، کزنوں کی بے شمار آتی ہیں، ماموں نانا چاچا تایا کی بھی آ جاتی ہیں کمپلینٹس کہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر لڑکیوں کے لیے گھر محفوظ نہیں رہتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. اس کے باوجود ہم گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، واپس بھی گھروں میں جاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، لیکن جہاں انسیکیورٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ ہم سب کے نہ صرف رائٹس کی پروٹیکشن، ہماری باڈی کی پروٹیکشن، اور ہمیں ابیوز سے بچایا جا سکے. تو اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں. اگر ہم اس کو اوپن کریں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک تو لیگل ویز ہمارے پاس موجود ہیں ابیوز کے حوالے سے. ویمن پروٹیکشن ایکٹ وہ ہے 2016 کا، جو کہ ڈومیسٹک وائلنس اور ڈومیسٹک جو ہماری ڈومین ہے گھروں کی، اس کے اندر جو اس قسم کا جنسی، نفسیاتی یا فزیکل اگر ابیوز یا وائلنس ہوتا ہے تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے لاء موجود ہے اور پریکٹیکل لاء ہے. دوسری بات یہ ہے، ابھی میں پہلے لیگل فریم ورک بتاؤں گی، پھر میں آپ کو دوسری اور ٹپس بھی دوں گی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے تھرو گیجٹس، ڈیوائسز، ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور اب ہم جتنے ہال میں بیٹھے ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا میرے پاس واٹس ایپ یا میرا فون ہی نہیں ہے. سب کے پاس تقریباً ہے، اور بعض اوقات یہ آپ کی پیشہ ورانہ ضرورت بھی ہوتی ہے کہ یو مسٹ ہیو سم تھنگ موبائل. تو اب یہ موبائل کا ٹول بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال بھی ہو رہا ہے. اس کی بہت زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کیونکہ غیر ذمہ دارانہ رویوں کی وجہ سے اور سوسائٹی میں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا غلط استعمال اور اس کا ابیوز بہت ہو رہا ہے. ایک اتھارٹی آپ کے ہاتھ آئی کہ آپ کے پاس ایک پاور آ گئی ہے، اتھارٹی آ گئی ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کا ابیوز ہو رہا ہے، اور وہ نہ صرف ابیوزر جو ہے وہ یہ بالکل نہیں سوچ رہا کہ جو دوسرے کی لائف میں وہ گھس رہا ہے وہاں وہ کیا تباہی مچا رہا ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہم جہاں بھی بیٹھیں اس بات کو شیئر کریں کہ یہ اتھارٹی آپ کا پریولیج
بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے. یہ جو ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے اس کو اگر آپ ذمہ داری سے استعمال نہیں کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں یا تو آپ دوسروں کی زندگی برباد کر رہے ہیں, ان کا نقصان کر رہے ہیں, آپ کو خود بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. تو دونوں طرف موجود ہے. البتہ اور اس کے لیے پریونشن آف سائبر ہراسمنٹ جو ہے اس کو بھی ریکگنائز کیا گیا ہے لیگلی, اور پیکا کا قانون ہے, اس کو کہتے ہیں پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. اس کے تحت بھی یہ کمپلینٹس رجسٹر ہو سکتی ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کسی کے پاس موجود ہے تصویروں کی شکل میں یا میسیجز یا کسی بھی شکل میں, اور ہمیں اس سے بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس میں تو میرا خیال ہے 3 سال سے لے کر 10 سال تک کی سزائیں ہیں اور بھاری جرمانے ہیں. ایک تو وہ طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے. اور تیسری جو بات آپ نے کی کہ جب یہ بلیک میلنگ اس حد سے گزر جاتی ہے تو یقیناً ہماری سوسائٹی ہی کے اندر آپ نے دیکھا ابڈکشن, کڈنیپنگ, یہ جو ڈیٹ ریپ ہوتا ہے, کہیں بلا کر ریپ کرنا, اور بہت سارا ابیوزز وہ بھی ہو رہا ہے. اور ایک اور جو بہت ہی ہینس کرائم ہے وہ ہے ایسڈ تھروئنگ. اس کے پیچھے بھی ہیومن مائنڈ میں یہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ نے مجھے انکار کیا, آپ کی جرت کیسے ہوئی, آپ یا آپ کی فیملی نے میرا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا, چاہے وہ انڈیویجولی ہے یا فیملی بھی انوالو ہے. تو ایسڈ تھروئنگ بھی اسی ریٹیلیشن کا ایک حصہ ہوتی ہے. تو بیٹا اس کے اوپر ایسڈ تھروئنگ کے اوپر بھی بہت سارے اچھے قوانین پنجاب میں بھی اور پاکستان میں موجود ہیں. یہ ہے لاز کی بات. اب وہاں تک کئی لوگ لاز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ جیسے میں نے کہا ایکسپینسو ہونا, ایکسیسیبل نہ ہونا, یا یہ ڈر کہ اتنے سال تک ہم کیا کریں گے, اور ریٹیلیشن کا فردر خوف ہونا کہ یا تو پولیس میں جا کے میری وکٹمائزیشن ہو جائے گی یا یہ پاورفل فیملی یا انڈیویجول مجھے مزید نقصان پہنچائے گا. تو ایسی صورت میں کچھ سماجی تنظیمیں ہیں جو پروٹیکشن بھی دیتی ہیں, شیلٹر بھی دیتی ہیں, اور ان کے کیسز کو لیگل اسسٹنس بھی دیتی ہیں, اور فری آف کاسٹ لیگل اسسٹنس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں. ایسی ہیلپ لائنس بھی موجود ہیں جہاں آپ کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں, اور پھر فردر لیگل اسسٹنس اگر ریکوائرڈ ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, میں آپ کی بیٹا بات کو واپس سوسائٹی میں اگر لے کر جاؤں تو مجھے یہی سمجھ آتی ہے کہ لاز ہونا بہت اچھی بات ہے, وہ ڈیٹرنس کی ویلیو رکھتے ہیں اور وہ کمی کا باعث بن سکتے ہیں اگر ایفیکٹولی امپلیمنٹ ہوں اور وہ انصاف بھی ملے لوگوں کو. ویسے میں جنرلی سمجھتی ہوں کہ جس کا جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس کو انصاف کبھی نہیں ملتا. وہ دوسرے بندے کو سزا ضرور مل رہی ہے لیکن جو وکٹم کا نقصان ہوا ہے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے, فائنینشیل ٹرمز میں نہیں ہے, وقت جو گیا وہ نہیں ہے, اور جو لمحے جن میں اس نے وہ اذیت گزاری اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. تو محض یہ اس بات کے اوپر ہی صرف ریلائی کر دینا کہ اچھا جرم ہوگا, سزا کے لیے لا موجود ہے, سزا ہو جائے گی, دیٹس ناٹ سفیشینٹ. جو وکٹم کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے یا وہ وقت برباد ہوا ہے, اس کی کمپنسیشن نہیں ہے. میرے جیسی جو ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ ہے, میں دونوں طرف پوری توجہ رکھتی ہوں کہ لاز کیا کر رہے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے, اور ہمیں بات کرنے کے لیے تھوڑی سی آسانی مل جاتی ہے. بٹ میں سمجھتی ہوں سوسائٹی کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں بہت سارے انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے, بہت ساری ٹریننگ سیشن کی ضرورت ہے, اور ان کے دماغوں سے یہ کیڑا نکالنے کی ضرورت ہے کہ آپ اور میں اور جو ٹرانسجنڈر بھی ہے ایون, ہم تینوں طرح کے انسان برابر ہیں, اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ایک صاف ستھری زندگی جئیں, کسی خوف اور جبر کے بغیر جئیں, کسی نقصان اور حادثے کے بغیر جئیں. 24 آورز آپ کو بھی ملے ہیں, مجھے بھی ملے ہیں. میرے تو 24 آورز میں سے میں نے ایک دن کیلکولیشن کی, میرے تو 17 سال کھائے گئے ہیں. میں نے اپنی عمر کے حساب سے جو کیلکولیشنز کی, 17 سال سر میری عمر اگر 50 سال ہے جو کہ ہے, تو 50 سال میں سے میرے 17 سال ضائع کیسے کیے ہیں؟ اسی سوسائٹی کے اسی پریشر اور خوف نے کھا لیے. اور مجھ سے کوئی توقع کرے کہ میں اتنا ہی کمپیٹ کروں جتنا میرا میل کولیگ کمپیٹ کرتا ہے. کیسے میرے 17 سال ضائع ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں شام 6 بجے کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتی, چاہے میں نے کوئی ٹریننگ ہی کیوں نہ لینی ہو. میں وہ نوکری نہیں کر سکتی جس میں مجھے رات کو باہر کام کرنا پڑ جائے. میں اکیلے ٹریول نہیں کر سکتی, تو مجھے سوچنا پڑے گا کب نکلوں کب نہ نکلوں. اس طرح کرتے کرے میرے 17 سال ضائع ہوئے ہیں. Who is responsible for that beautiful and good 17 years? یہ سماج, اس کا خوف,
اس کے اندر جو خوف پھیلانے والے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اور میں اگر سٹیزن آف پاکستان ہوں تو میری اسٹیٹ اور میری ریاست اور اس کے تمام اداروں کی بشمول پولیس، یہ ریاستی ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پروٹیکشن دے، وہ کمزوروں کو پروٹیکشن دے، وہ عورتوں کو پروٹیکشن دے، کیونکہ بہرحال ان کا مکہ نہیں میں سہ سکتی. ہاں جب تک اگر میری ٹریننگ نہیں ہوئی سیلف ڈیفینس کی پھر میں ان کو کمپیٹ کر سکتی ہوں، لیکن ہم تو عورتوں کو یہی بتاتے ہیں اسپورٹس میں نہیں جانا کچھ ہو جائے گا. آج کل تو ویکسینیشن کے بارے میں بڑی متس ہے کہ عورتوں کو نہیں لگوانی چاہیے، ان کی پتہ نہیں ریپروڈکشن ہیلتھ کے ساتھ نہ کچھ ہو جائے. ہمیں یہی کہا جاتا ہے آپ نازک ہیں، آپ کی شادیاں ہونی ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ یہ کام نہ کریں. اگر ہم لوگ بھی اپنی ٹریننگز میں اپنی ایکسرسائزز میں وہ ایلیمنٹس شامل کر دیں تو اللہ خیر کرے، ہم بھی 2 من وزن ہم بھی اٹھا سکتی ہیں. بچہ 9 مہینے تک ماں اٹھا سکتی ہے نا، بڑی کمپلیکس پریگننسیز ہوتی ہیں، لیکن قدرت نے عورت کو بھی وہ ساری صلاحیتیں دے رکھی ہیں. یہ ہماری سوسائٹی ہمیں نازک بھی بناتی ہے، کمزور بھی بناتی ہے، ڈرا کے بھی رکھتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر اتنی ساری لڑکیاں اس ہال میں جائیں تو آفرین ہے اس سوسائٹی کو کہ آپ کی ریزیلینس ہے. ہمیں ابھی گھروں سے اتنی سپورٹ نہیں ملتی. میں بڑے ایک لائٹ نوٹ پہ کہنا چاہ رہی ہوں، جب ہم گھر سے آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھی ایک ورکنگ وومن ہمیشہ رہی ہوں، تو بڑی سپورٹ ہوتی ہے، تیرا سی وی کدھر ہے، لاؤ میں بنا دیتا ہوں، چھوڑ کے آتا ہوں جہاں آج ہے تو میں چلتا ہوں. جب ہم گھر واپس جاتے ہیں وہ سپورٹ وہاں موجود نہیں ہوتی. کیسے؟ سارے کام انتظار میں پڑے ہوتے ہیں، آئے گی بیوی تو کرے گی، اور اگر ہم سے پورے نہ ہو سکیں اچھا تو میڈ رکھ لو، تو میڈ کی بھی ذمہ داری ہماری ہے کہ اچھا تم نے تمہیں کام بھی نہیں لینا آتا، بچے کے نمبر ذرا سے کم آ جائیں، گریڈز کم آ جائیں، ماں کی شامت، رشتہ داروں کے ہاں نہیں پہنچ سکے، ماں کی شامت. تو ہماری وہ سپورٹ کہیں نہ کہیں بس آتے ہوئے ہوتی ہے، جاتے ہوئے اتنی نہیں ہوتی ہے. ہم میاں بیوی کام کرتے ہیں، گھر جاتے ہیں، میں جا کے چیزیں رکھتی ہوں اور یہ بازو ٹونگتی ہوں اور سیدھی تیر کی طرح کچن، فیملی کے لیے کھانا بنے گا، صبح کے کپڑے تیار ہیں کہ نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو ہم نے ڈویژن آف لیبر بھی کر رکھی ہے نا جینڈر کے بیچ میں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسے بس ہلکی پھلکی اوپر نیچے ہی ہے. اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہماری فیملیز، ہماری سوسائٹی ہمارے جینڈر کو لے کے کیا بائسز رکھتی ہے، کیسے ہمیں سپورٹ کرتی ہے، کیسے نہیں کرتی ہے. بٹ آپ کی ریزیلینس کو تو سلام ہے کہ آپ نکل کر آئی ہیں گھروں سے، ظاہر ہے ماں باپ سے بات بھی کی ہوگی، بہن بھائیوں کو رضامند بھی کیا ہوگا. دیٹس دا ریئل اسپرٹ. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے، نہ صرف اپنے لیے راستے ہموار کرنے ہیں بلکہ آنے والی اپنی بیٹیوں اور اگلی نسلوں کے لیے بھی وہ راستے ہموار کرنے ہیں. اور راستے ہموار کرنے کے لیے اس طرح کی انسٹیٹیوشنز بھی موجود ہیں، یہ فورمز بھی موجود ہیں، اور کہیں ڈھونڈنے نکلیں تو ہم جیسے لوگ بھی مل جاتے ہیں راستے میں کہ آئیے تھوڑی سی ہراسمنٹ تو ذرا بات تو کر جائیے. تو ہم نے کہا ہم ضرور کریں گے. تو آپ کو مل جائیں گے لوگ جو آپ کی بات سنیں گے بھی غور سے اور آپ کا دل بھی بڑا کریں گے. بٹ ایون دین میں یہ کہوں گی کہ اگر یہ جو اس قسم کے جو ہینس کرائمز ہیں اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور بیٹا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اپنی نیگوسیشن کیسے امپروو کریں گے اپنی فیملی کے اندر. اگر ہم لڑکیوں کی چاہے ہماری ورک پلیس پہ آ کے ہی اتنی ٹریننگز ہو جائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کوئی ہمیں ہماری اجازت کے بغیر ہماری پرائیویسی میں نہیں گھس سکتا، اور وہ ٹچ سے شروع ہو جاتی ہے، وہ نظروں کے دیکھنے سے بھی شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا ٹچ کرنا ضروری نہیں، یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ہماری پرائیویسی ہے، وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے. تو پھر ہم اپنے گھروں میں بھی یہ بات جا کر کریں اور دھیرے دھیرے اپنے راستے ضرور نکال لیں. کیونکہ اگر گھر آپ کا غیر محفوظ ہے، چاہے وہ ہمارے جس میں بچے ہیں یا ہماری خواتین ہیں، مرد بھی آتے ہیں، سینئر سٹیزنز آ جاتے ہیں، تو لائف بہت ہیل ہو جاتی ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. لیکن یہ ہمارے رویے ہی ہیں جو ان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اتنا انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتے. وہ نہ نو کہنے کے قابل ہیں، نہ وہ بیڈ ٹچ کو ریجیکٹ کرنے کے قابل ہیں، اور اپنی پرائیویسی کو مینٹین ہی نہیں کر سکتے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک کہ ہمارے گھر ہمارے لیے کیسے محفوظ ہیں، جن کو ہم سارے روزانہ چیرش بھی کرتے ہیں اور واپس بھی وہیں جا رہے ہیں. تو اس بات کے ساتھ اگر آپ کہیں تو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کر دیتی ہوں، اگر کوئی اور کویشچن نہیں ہے. میڈم مائک بھی کر لیں. میڈم ایک سوال کرنا چاہتی ہیں.
میڈم میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ کا جیسے ادارہ ہے، آپ کا ادارہ جو دوسرے ادارے ہیں جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا اور دیگر ادارے ہیں، ان کو اپنے لا کی یا اپنی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ آپ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو لا بنے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں؟ جس دن لا بنتا ہے نا جی، اس دن ہی سے ساری آرگنائزیشن ایکٹیو ہو جاتی ہیں. وہ پہلے بھی جب لا بنوانے کے لیے بہت زیادہ لیجسلیچرس کو پش کرتی ہیں تو دے ہیو دیئر اون ہوم ورک، ریسرچز، انسیڈنٹس، کیس اسٹڈیز، کیس اسٹوریز، ڈیٹا جو ہم پولیس اسٹیشن سے اٹھاتے ہیں، آپ کی ویب سائٹ سے اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے آ کر مل کر بھی آپ سے لیتے ہیں ڈیٹا، تو وہ ہم اپنی پوری ایک ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کر کے نکلتے ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ جو لاز بن گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن بالکل ایسا ہوتا ہے. اور ہمارے پاس بہت ساری ایسی رپورٹس ہوتی ہیں جن میں یہ باقاعدہ ایک ایک گنتی کر کے ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے کہ کتنے کیسز ہوئے ہیں اور پولیس نے کس طرح سے اس کو پولیس یا آگے کورٹس تک کیسے گئے. مثال کے طور پر ابھی ہم پنجاب میں ہم 10-12 لوگوں نے بڑی محنت کر کے جو آپ کے گھروں میں ملازمین ہیں، ڈومیسٹک ورکرز، میڈس بھی کہتے ہیں، ماسی بھی کہتے ہیں، وہ آتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک لا پنجاب نے بنایا ہے. تو ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے. تو کئی دفعہ جو ہمارے ان اداروں کی ویب سائٹ ہیں جس کے اوپر وہ اپنا ڈیٹا پبلک کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہم نے اتنے کیسز ریزالو کیے ہیں، تو کئی دفعہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے، انکمپلیٹ ہوتی ہے. تو ہم آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنا ڈیٹا ریلیز کیا کریں. یہ تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کے اچھے فگرز نہیں ہیں تو بھی میرا خیال ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات جب آتی ہے پبلک میں تو آپ کے لیے بھی نئے راستے کھلتے ہیں کہ آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کو کیسے امپروو کرنا ہے. تو بینگ سول سوسائٹی آرگنائزیشنس ہماری ایسی رپورٹس جو ہیں وہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا زیادہ سورس آف انفارمیشن جو ہوتا ہے وہ ایک آپ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو بھی ادارہ کام کر رہا ہے ان کی ویب سائٹس، اور دوسرا اخبارات جہاں کیس سب سے پہلے کہیں یا پولیس سے رپورٹ ہو کے آ گیا یا ویسے ہی آ گیا، رپورٹ نہیں ہوا، کسی بھی سٹیج پہ ہو ویسے بھی بیک آؤٹ کر جاتی ہے فیملی. تو ہمارا سورس آف انفارمیشن یہ دونوں چیزیں ہوتے ہیں اور ہم ضرور رپورٹس اپنی بناتے بھی ہیں.